بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 147 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ لو اور لولا کے بارے میں پڑھیں گے۔ لو اس کو کہتے ہیں حرف امتناعٍ لامتناع، یعنی دی پارٹیکل آف امپاسبلٹی فار امپاسبلٹی، حرف ناممکن کے لیے۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ ایک ایونٹ جو ماضی میں ہو چکا ہے اور اس میں ایک شرط ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس شرط کو پوری کرنا ممکن نہیں تھا، تو اس کا جو جواب شرط ہے یعنی اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی پورا کرنا ممکن نہ رہا۔ جیسے کہتے ہیں نا، اگر ایسا ہوتا تو ایسے ہو جاتا۔ تو اس قسم کا جو ایونٹ جو ماضی میں ہو اس کو بیان کرنے کے لیے لو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے مثال سے تو بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ کوئی بھی واقعہ ہو چکا ہے اور اس کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے، اس کے نتیجے کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ شرط پوری نہیں ہوئی۔ اگر شرط پوری ہو جاتی تو نتیجہ اس کا مختلف ہوتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ لو اجتہدت لنجحت، یعنی تو اگر محنت کرتا تو ضرور کامیاب ہوتا۔ یہ ماضی کی بات ہے۔ تو اگر محنت کرتا، اس کا مطلب ہے کہ تو نے محنت نہیں کی۔ یہ ایک شرط تھی کامیابی کی جو پوری نہیں ہوئی، ورنہ ضرور کامیاب ہوتا، تو اس کا مطلب وہ کامیاب نہ ہوا۔ تو کامیابی کو ناممکن کر دیا۔ کس نے کیا؟ اس لو نے اور اس شرط نے جو پوری نہیں ہوئی۔ وہ شرط کیا تھی کہ محنت کرنا۔ تو ماضی کا یہ ایونٹ تھا، اس میں جو اس کا جواب شرط ہے وہ ناممکن ہو گیا، اس وجہ سے کہ وہ شرط جو ہے جو اس کو ممکن بناتی وہ پوری نہیں ہوئی۔ تو اس کا اظہار کرنے کے لیے لو کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو شرط ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ جیسے لو اجتہدت لنجحت، تو اگر محنت کرتا تو ضرور کامیاب ہوتا، یعنی شرط اس میں موجود نہیں ہے، پوری نہیں ہوئی، محنت نہیں کی، تو کامیابی جو ہے ناممکن ہو گئی۔ تو یہ جو لفظ ہے حرف امتناع لامتناع، یعنی ناممکن تھا شرط کو پورا کرنا، تو جواب شرط بھی جو ہے وہ ناممکن ہو گیا۔ اچھا، یہ لام جو ہے تاکید کے لیے ہے، اور دوسری یہ کہ مثبت بات کہنی ہو تب یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، انگلش میں اگر دیکھیں، had it been that you worked hard you would have passed، یہ ذرا تھوڑا سا ٹپیکل سا ہے، تو اس کو اگر آپ بار بار سنیں گے تو پھر یہ بات یعنی کلیئر ہو جائے گی۔ کوشش کی ہے میں نے کہ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں۔ اچھا، اس بات کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، لو اجتہدت ما رسبت، اگر تو محنت کرتا تو ناکام نہ ہوتا۔ اچھا، دوسرا ایک لفظ ہے لولا۔ یہ لو الگ نہیں ہے اور لا الگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی ہے، لولا۔ یہ حرف امتناع لوجود، یعنی یہ بھی ناممکن کرنے والا لفظ ہے، لیکن اس میں شرط موجود ہے۔ لو کے اندر شرط جو ہے وہ موجود نہیں تھی، اس میں موجود ہے، اور لولا اور اس شرط کی موجودگی نے
جو جواب ہے اس کو، جواب شرط ہے اس کو ناممکن کر دیا ہے. یہ پارٹیکل آف امپاسبلٹی فار پریزنس. حرف لولا بھی وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی واقعہ ہو چکا ہوتا ہے. اس میں جملہ شرطیہ کی شرط پوری ہوتی ہے. اگر شرط پوری نہ ہوتی تو نتیجہ مختلف ہوتا. جبکہ لاء میں شرط پوری نہیں ہوئی تو ایک نتیجہ ملا ہمیں جو ہم، جیسے پچھلی مثال میں دیکھا، جو ہم نہیں چاہتے تھے لیکن اس کو ناممکن بنا دیا اس نے، جو ہم چاہ رہے تھے اس کو. اسی طرح سے اس میں شرط تو پوری ہو رہی ہے لیکن جواب میں جو ہم چاہ رہے ہوں گے وہ بھی ناممکن ہوگا. اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. لیکن لولا فضل اللہ علیہم لماتوا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ان پر تو وہ ضرور مر جاتے. تو اس کا مطلب اللہ کا فضل تھا، اللہ کا فضل تھا، یعنی وہ فضل جو ہے شرط موجود تھی. شرط موجود تھی تو ان کے مرنے کو ناممکن بنا دیا، وہ نہیں مرے. یعنی جس طرح سے شرط موجود تھی، اللہ کا فضل موجود تھا، اس موجودگی نے اس شرط کے ہونے میں جو جواب شرط ہے وہ ناممکن ہو گیا. یعنی وہ مارنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں مرے، ان کے مرنے کو ناممکن بنا دیا. اس لیے کہ لولا اور شرط جو ہے یہ موجود ہے. میرا خیال ہے اب کچھ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. Had it not been the grace of Allah, they would have died. The particle of impossible together with grace of Allah has made the death impossible. یاد رکھیں لولا ایک لفظ ہے. اس واقعے میں شرط فضل اللہ موجود ہے جبکہ لو کی صورت میں شرط پوری نہیں ہو رہی تھی، یعنی موجود نہیں تھی. لولا کے بعد آنے والا لفظ مبتدا ہوتا ہے اور اس کی خبر محذوف ہوتی ہے. مثال دیکھیں، لولا الہواء لہلکت الناس. یہ الہواء مبتدا ہے. اس جملے کا اصل جو ہے وہ یہ ہے، لولا الہواء موجود لہلکت الناس. اگر ہوا موجود نہ ہوتی تو انسان ہلاک ہو جاتے. لیکن ہوا موجود ہے، شرط پوری ہو رہی ہے، تو انسان کی ہلاکت کو ناممکن بنا دیا ہے ہوا کی موجودگی. لولا کے بعد انا بھی آ سکتا ہے. اس صورت میں اس کا ایک اسم ہوگا اور خبر ہوگی اور جواب میں حرف امتناع ماضی میں ہوگا. لولا اننی مریض لسافرت معک. اب یہاں دیکھیں لولا کے ساتھ یہ انا آ گیا، پھر یا اس کا اسم ہے انا کا، اور مریضن جو ہے اس کا اسم انا ہے. جواب میں دیکھیں گے حرف امتناع کے ساتھ یہ ماضی میں آ گیا سافرتو. یہ اسم لولا ہے، مریضن خبر لولا، اور یہ فعل ماضی یہاں استعمال ہوا ہے. اگر میں مریض نہ ہوتا تو یقیناً تمہارے ساتھ سفر کرتا. لولا کا جواب اگر مثبت ہے تو لام زبر بھی لگے گا. لولا انتم لکننا مومنین.
اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. اب یہاں پر کفار کو مومن ہونے پر کس نے ناممکن بنایا؟ ان کے سرداروں نے، کیونکہ کفار کے سردار موجود تھے، انہوں نے ان کو گمراہ کیا، اس لیے وہ مومن نہ ہو سکے. لو کی اب چند مثالیں دیکھتے ہیں ہم. لو شاء اللہ لآنتکم، اگر اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا. اب یہاں دیکھیں کہ یہ شرط پوری نہیں ہوئی. لو شاء اللہ یعنی اللہ چاہتا، لیکن اللہ نے نہیں چاہا. اللہ نے نہیں چاہا تو سختی کو ناممکن بنا دیا، سختی نہیں ہوئی. یہ ہے اس کا ایکچوئل مطلب. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کی سماعت اور بصارت. اب یہاں بھی دیکھیں شرط موجود نہیں ہے، اللہ نے نہیں چاہا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی سماعت اور بصارت کا لے جانا ناممکن ہو گیا. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے تو وہ پاتے اس میں کثیر اختلافات. قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر یہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تھا. یعنی یہ جو شرط ہے یہ موجود نہیں ہے اس میں، تو اختلافات کے کثیر ہونے کو ناممکن بنا دیا. یعنی چونکہ یہ غیر اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس میں کثیر اختلافات نہیں ہیں. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو بہتر ہوتا. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو فیصلہ ہو چکا ہوتا. مزید مثال دیکھیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا جا رہا ہے. لیکن یہاں یہ شرط پوری نہیں ہوئی. قرآن کو پہاڑ پر نہیں اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اتارا ہے، تو اس لیے یہ پہاڑ کا پھٹ جانا اور دب جانا جو ہے یہ ممکن نہیں رہا. میرا خیال اب ان مثالوں سے آپ کو اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. لولا کی چند مثالیں دیکھتے ہیں. لولا انک مستعجل لدعوتک الی البیت، اگر تم جلدی میں نہ ہوتے تو میں تمہاری گھر میں دعوت کرتا. اب یہاں پہ جو شرط ہے یہ پوری ہو رہی ہے، وہ جلدی میں ہے، اس لیے دعوت کا ہونا ممکن نہیں رہا. لولا اختبار ما حضرت اليوم، اگر امتحان نہ ہوتا تو میں آج حاضر نہ ہوتا. لولا الشمس لہلکت الارض، اگر سورج نہ ہوتا تو زمین مردہ ہوتی. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اور اگر اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. لیکن یہاں یہ شرط پوری ہو رہی ہے، اللہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا رہتا ہے، شرط موجود ہے، تو اس لیے زمین کا نظام کا بگڑنا ممکن نہیں رہا.
فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے یا خسارے میں جا چکے ہوتے۔ تو اس میں بھی یہ دیکھیں شرط موجود ہے، اللہ کا فضل تم پر ہے، اسی وجہ سے تباہی ناممکن ہو گئی ہے۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ اچھا، یہ اصل میں موضوع ذرا تھوڑا مشکل تھا، اور میں نے اس کو کافی کوشش کر کے اس کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے، آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ کے کمنٹ سے مجھے پتہ چلے گا کہ کس حد تک آپ لوگ اس کو سمجھے ہیں۔ اس کو 2-3 دفعہ اگر آپ دیکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔